السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلی حضرت امام عشق و محبت کے جو بھائی ہے وہ سرکار غوث اعظم حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہے ناخدا غوث اعظم، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، میری مشکل کو بھی آسان کیجئے، میری مشکل کو بھی آسان کیجئے، کہ ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلے سال جہاں سے ادھورا چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے غوثیہ میں فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ الْمَوْلَى مَوَالِي، اور یہ سعادت میں نے اللہ کے فضل سے حاصل کی، میں علم حاصل کرتا گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین 70,000 عابدوں سے، 70,000 70,000 عابدوں سے، اور وہ بھی کون سے عابد؟ فرمایا گیا قائم اللیل وصائم النہار، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں،
راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ایسے 70,000 عابدوں سے ایک عالم دین بہتر ہے، افضل ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عابدوں پر علماء کی فضیلت ایسی ہے جس طرح ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ عابدوں پر یعنی عبادت گزاروں میں علماء کی فضیلت ایسی ہے جس طریقے سے 14ویں کے چاند ستاروں کے جرمٹ میں چمکتا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا کہ ہم سے مخاطب ہے آقا، فرماتے ہیں میرے امتی تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو، تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ تیرے بس میں نہ ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں تجھے تاکید کرتا ہوں، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ طالب علم ضرور ہو جا۔ پہلے تو فرمایا میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں اے میرے امتی تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ تیرے بس میں نہ ہو تو میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ طالب علم ضرور ہو جا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مستمعن، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات کو سننے والا ہو جا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات کو سننے والا ہو جا، مجلسوں میں حاضری دیا کر، علماء کی محفلوں میں حاضری دیا کر، طالب علم کی محفل میں حاضری دیا کر، ان کی باتیں سنا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بھی تیرے بس میں نہ ہو، پہلا تو اس حال میں صبح کر کے عالم ہو، دوسرا میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم طالب علم ہو جا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان دونوں کی باتیں سننے والا ہو جا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ ہو سکے تو میں تجھے تاکید کرتا ہوں کم سے کم ان سے محبت کرنے والا ضرور ہونا، ان سے محبت کرنے والا ضرور ہونا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا پیارا ارشاد، آقا فرماتے ہیں جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم دین کی طلب میں لگا تھا، یعنی علم دین حاصل کر رہا تھا، اس حال میں موت آئی تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان قیامت کے دن جنت میں صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ہو یا طالب علم ہو، عالم ہو یا طالب علم ہو، اجر کے اعتبار سے یعنی ثواب کے اعتبار سے جنت میں دونوں ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ عالم ہو یا طالب علم ہو، اجر کے اعتبار سے جنت میں دونوں ایک ہی مقام پر ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، یعنی میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو دعا مل جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائے، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کی دعا کسی کو مل جائے اس کے وارے نیارے ہو جائے۔ یہاں تو مصطفیٰ 3 مرتبہ دعا دے رہے ہیں، رحمت اللہ علی خلفائی،
رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں وہ میرے خلفاء ہیں، اور رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ اکبر، اور مولا علی کا فرمان بھی سنیں، سبحان اللہ۔ حیدر کرار کا بھی فرمان سنے۔ یہ کون مولا علی ہے جن کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو ہستیوں کی محبت، ان دو ہستیوں کی محبت جب تک کہ تمہارے دل میں نہ ہوگی تمہیں کسی کا فیض نہ ملے گا۔ اللہ اللہ۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں ان دو ہستیوں کی محبت جب تک تمہارے دل میں نہ ہوگی کسی کا فیض نہ ملے گا۔ پوچھا گیا وہ تو کون؟ کہتے ہیں پہلے تو حیدر کرار مولا کائنات کی ذات ہے، اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ذات ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلطان ولایت، شہباز ولایت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، رب حکومت، غوث پاک، رب حکومت، غوث پاک، عروس ہدایت، غوث پاک، اللہ رحمت، غوث پاک۔ تو مولا کائنات کا فرمان سنے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسمتوں کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسمتوں کی تقسیم پر ہم راضی ہو گئے۔ اس نے ہمارے لیے علم رکھا، اس نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا، جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ عنقریب مال فنا ہو جائے گا، اور علم ایک لازوال دولت ہے جو کبھی ختم ہونے والی چیز سبحان نہیں، اللہ سبحان اللہ۔ جو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کا سونا، یعنی رات کو سونا، عالم کا سونا عابد کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے، عابد کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر علم کے دروازے کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے خدا اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب خدا کسی پر علم کے دروازے کھولنا چاہتا ہے خدا سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے جن کا نام ہے عبداللہ۔ یہ عبداللہ جو ہے ایک مرتبہ ان کے دل میں کسی لڑکی کی محبت تھی، جسے آج کل ہوتا ہے عام طور پر اس کے عشق مجازی میں لوگ نہ جانے کیسے کیسوں کو دل دے دیتے ہیں۔ حالانکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی آمجگاہ ہے، یہاں کسی اور کی محبت داخل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو عبداللہ جو ہے وہ ایک لڑکی پر فریفتہ تھے۔ ایک مرتبہ لڑکی نے ملنے کے لیے بلایا رات کو، عبداللہ جو ہے رات کو ملنے کے لیے پہنچے۔ پوری رات اس لڑکی کی محبت میں اس کے انتظار میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ پوری رات کھڑے رہے مگر وہ لڑکی نہ آئی۔ ضمیر اندر سے کہتا ہے، ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ پوری رات تو ایک لڑکی کی محبت میں یہاں کھڑا رہا، ایک کاش کہ اگر یہی قیام
تو نے اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہوتا تو نہ جانے ابھی تیرا کیا مرتبہ ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ضمیر کی آواز پر لبیک کہا، فوراً ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے، عرض کرتے ہیں مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور آج کے بعد اس دل میں صرف تیرے اور تیرے رسول کی محبت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ توبہ کی، مسجد میں آئے، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ اب علم حاصل کروں گا، علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاؤں گا۔ آپ نے سفر جو ہے شروع کیا، سامان لیا اور سفر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی مکان سے نکلے ایک بزرگ جو ہے ایک گلی سے نکلے، دونوں ساتھ میں ہو گئے۔ سورج نکلا، اب چونکہ سورج نکلا تو دونوں بزرگ جو ساتھ میں جا رہے تھے، دونوں ساتھ میں جا رہے تھے، عبداللہ اور وہ بزرگ ساتھ میں چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، اچانک بادل کا ٹکڑا آیا اور دونوں پر سایہ فگن ہو گیا، دونوں پر سایہ فگن ہو گیا۔ اب بزرگ جو تھے وہ سمجھے کہ شاید میری عبادتوں کی وجہ سے، ریاضتوں کی وجہ سے رب مجھ سے راضی ہوگا، اس لیے یہ بادل کے ٹکڑے کو میرے ساتھ سائے کے لیے کر دیا ہے۔ اور عبداللہ کا تو یہ سوچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ عبداللہ کو معلوم تھا رات کیسی گزری ہے، وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بادل میرے ساتھ سایہ کر رہا ہے، وہ تو یوں سمجھے کہ بزرگ کے لیے ہوگا۔ باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں، بادل ان پر سایہ کرتا جا رہا ہے۔ اب ایک ایسا ٹرن آیا، ایک ایسا موڑ آیا کہ دونوں کو جدا ہونا تھا، عبداللہ کو یوں جانا تھا، اس بزرگ کو یوں جانا تھا۔ جیسے ہی دونوں الگ ہوئے وہ بادل کا ٹکڑا عبداللہ کے ساتھ چلنے سبحان لگا، اللہ۔ بادل کا ٹکڑا عبداللہ کے ساتھ چلنے لگا۔ بزرگ نے جب دیکھا حیران ہو گئے، بلایا عبداللہ کو، عبداللہ ادھر آؤ، بتاؤ ایسی تو کیا نیکی ہے تمہارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ رونے لگے، کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، بظاہر تو میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں، مگر ہاں کل رات میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، سبحان اللہ۔ کل رات میں نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے آج سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سورج کی گرمی سے بچا لیا، میرا وجدان کہتا ہے یقین کامل ہے خدا مجھے قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے بھی بچا لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے نکلے، کوفہ پہنچے۔ وہ دور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، امام اعظم کی شاگردی اختیار کی۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین میں آپ کا نام بھی لیا جانے لگا۔ یہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جنہیں آج حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد غوث اعظم زندہ باد۔ یہاں تک کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، علم جو ہے بڑی لازوال دولت ہے، بڑی لازوال دولت ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، ونلت سعد من مولا موالی، اور یہ سعادت میں نے اللہ کی مدد سے حاصل کی۔ یاد رکھے کوئی بھی مرتبہ ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کی توفیق جو ہے اللہ کی عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، خدا کہتا ہے جو بھلائی تمہیں پہنچے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دو، اور جو برائی تمہیں پہنچے اپنے نفس کا قصور جانو، اپنے نفس کا قصور جانو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قطبیت کا مقام اور علم کی توفیق میں نے اللہ کی مدد سے حاصل کی۔ آپ دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ لوگوں کو کب پتا چلا؟
کب پتا چلا؟ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی، تجارت کے لیے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ روانہ ہوئے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا رات کے وقت۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال کی قلیل عمر ہے، ایک درخت کے نیچے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، دور ایک گرجا گھر موجود تھا۔ اس گرجا گھر کا پادری جب دیکھتا ہے کھڑکی میں سے کہ ایک درخت کے نیچے بچہ جو ہے آرام کر رہا ہے، جلدی سے وہ گیا اندر اور اپنی تجوری کھولی، وہاں سے کتاب نکالی اور کتاب لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی آقا کو دیکھتا۔ حضرت ابو طالب نے جب دور سے دیکھا کہ ایک پادری میرے بھتیجے محمد کے پاس آیا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے پادری کیا کام ہے؟ تو پادری کہتا ہے آپ شاید ان کے چچا ہوں گے، والد تو نہیں ہو سکتے، آپ شاید ان کے چچا ہوں گے، والد تو نہیں ہو سکتے۔ پہلی ملاقات تھی، حضرت ابو طالب بھی متعجب ہوئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان کا چچا ہوں، والد نہیں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کا سفر کرتے ہوئے اپنے چچا کے ساتھ آئیں گے اور یہاں پڑاؤ کریں گے اسی درخت کے نیچے۔ اے ابو طالب تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا محمد بھتیجا جو ہے، تمہارا بھتیجا محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی بن کر آیا ہے، اور اس کے بعد خدا نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ نبی آخر الزمان ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم سے لوگ مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اور جب میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچپن میں نکلتا تو ہاتف غیبی سے آواز آتی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے ہماری طرف آ جا، اے برکت والے ہماری طرف آ جا۔ اسی کو مولانا جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رہے احکام پابند شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، اور الیہ یا مبارک کی صدا آتی تھی خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان الولایت ولیوں پر حکومت، جنوں پر حکومت، فانوس ہدایت، شہباز خطابت، اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبن، میں علم حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، ونلت السعد من مولا موالی، اور یہ سعادت میں نے اللہ کی مدد سے حاصل کی۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، انشاءاللہ آگے کا شعر اور اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلی میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔